بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں دو ویڈیو کلپس دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں محمد شیخ صاحب ان کا ایک دوسرے صاحب کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے۔ ہم نے اس میں صرف ایک طرف کی گفتگو سنی ہے۔ محمد شیخ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں چند اعتراضات ہیں جن کے جوابات دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض اور ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور یعنی آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ صراط الذین انعمت علیہم انہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ انعام یافتہ لوگ، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ نے صرف ایک کتاب دی ہے پیغمبروں کو، ایک سے زائد کتابوں کا انہوں نے کہا کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ تین باتیں اس سے نوجوانوں میں بہت زیادہ اضطراب پیدا ہوا اور انہوں نے تقاضا کیا کہ ان باتوں کے جوابات دیے جائے تو ہم تفصیلاً ان تین باتوں اور اعتراضات کا جواب دیں گے۔ جہاں تک پہلے اعتراض کا تعلق ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنی اسماعیل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اور دلیل انہوں نے سورہ صف کی ان آیات سے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، میرے بعد آنے والے رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ اور فلما جاءہم بالبینات، جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ یہ دلیل انہوں نے اس آیت سے پیش کی ہے سورہ صف کی۔ ہم اس آیت پر گفتگو بعد میں کریں گے، اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اس کے جوابات اور اس کا ذکر کرنا ہم پہلے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم قرآن پاک کے تین مقامات سے، تین سورتوں سے اس کا ذکر کریں گے۔ پہلی سورت سورہ صف ہے، سورہ صافات۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بت پرستی سے روکا، یہاں تک کہ موقع ملا تو ان کے بت توڑ دیے، لیکن انہوں نے اس کی پاداش میں آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ صحیح سالم باہر نکلے تو آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو وہاں سے دارالکفر سے آپ نے ہجرت فرمائی، ارض شام پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم بردبار بچے کی ان کو بشارت دی، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو ان کے پہلے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا خواب اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اور اس قربانی
کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی. یہ دوسرا بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہاں دو بشارتوں کا ذکر ہے. پہلی بشارت وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور دوسری بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ جو اس وقت آباد نہیں تھا وہاں لے کر آئے اور وہاں پر آ کر ان کو بسایا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں اپنی بعض ذریت کو میں نے بسایا بے کھیتی کے وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس. یہیں پر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے. اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد اگلی دعا اللہ نے ذکر کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ بنا. یہ جو اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسماعیل ہے. اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل ان کے لیے دعا مانگی ہے کہ ان کو امت مسلمہ بنا, ایک جماعت ہو جو ہماری اولاد میں سے ہو اور وہ بھی فرمانبردار ہو آپ کی. پھر اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام یہ مانگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اللہ ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور وہ بنی اسماعیل میں سے آئے. تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں اور وہ مکے میں وہاں آباد ہوئے. وہاں انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر ان کی اولاد کے لیے بنو اسماعیل کے لیے دعا مانگی. پھر بنو اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں اور اللہ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا, جس کا ذکر قرآن کی مختلف آیات میں ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ فرما دیجئے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. دوسری بات جو انہوں نے قرآن کریم کی آیت سورہ صف سے پیش کی ہے اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد آنے والے رسول کی جن کا نام احمد ہے. اور پھر آگے ترجمہ کیا فلما جاءہم بالبینات. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. یہ ترجمہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. فلما جاءہم بالبینات, یہ جاء کا جو فاعل ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا, بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واضح نشانیوں کو قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام میں ذکر فرمایا ہے اور سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ. اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کا ایک منظر یہاں پیش کیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ, میری نعمت جو تم پر ہوئی تمہاری والدہ پر ہوئی اس کو یاد کرو. اذ ایدتک بروح القدس, جب میں نے تمہاری تائید کی روح القدس کے ساتھ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اور تکلم الناس فی المہد وکہلا, جب آپ گفتگو کرتے تھے گود میں یعنی بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ,
اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. اور جب آپ مٹی سے یعنی گارے سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے تو میری حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. اور آپ مادرزاد اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو اچھا کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي. جب آپ مردوں کو نکالتے تھے میرے حکم سے یعنی اللہ کے حکم سے آپ کہتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. اور وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. اب یہاں پر وہ ذکر ہو رہا ہے سورہ صف کے اندر جو بینات ہے. جب آپ ان کے پاس بینات لے کر آئے تو انہوں نے کہا جادو ہے. اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ بینات کون سی ہیں. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جب ہم نے بنی اسرائیل کو باز رکھا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. اور یہ واضح نشانیاں اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی کہ آپ نے اندھوں کو اچھا کیا اور کوڑ کے مریضوں کو اچھا کیا اور پرندے مٹی کے اس پرندے کی شکل جو ہوتی تھی اس میں پھونکتے تھے وہ پرندہ ہو جاتا تھا. مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے. یہ نشانیاں جب آپ لے کر آئے تو فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین. تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. تو ان دونوں آیتوں کو آپ ملائے. وہاں اجمال ہے یہاں اس کی تفصیل ہے کہ وہ بینات کون سی ہیں اور کون لے کر آئے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے ہے. نبوت بنی اسرائیل میں تھی عیسیٰ علیہ السلام تک. اس کے بعد آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے اور آپ کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے. جہاں تک ان کا دوسرا اعتراض ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. کہتے ہیں اس سے بنی اسرائیل مراد ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اسی اگلی سورت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اور اگلے رکوع میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. تو وہ یہ دو آیت کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو انعام یافتہ جماعت ہے جن کی راہ کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے. اور قیامت تک کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو قیامت تک کے لیے فضیلت دی گئی ہے. تو اس کے بھی ہم جوابات تفصیل کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا. غیر المغضوب علیہم نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا. مغضوب علیہم ان کا راستہ ہمیں نہیں دکھا. ولا الضالین نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو یہ 3 جماعتیں ہو گئی ہیں. منعم علیہم مغضوب علیہم اور ضالین. یہ 3 جماعتیں یہ کون سی جماعتیں ہیں؟ تو جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں اللہ نے ان 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. پہلی جماعت مومنین کی ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہاں سے ایمان والوں کا ذکر ہے اولئک هم المفلحون تک. اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے ان الذین کفروا سواء علیہم. یہ کفار کی جماعت ہے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں پورے مکمل دوسرے رکوع میں ومن الناس من یقول سے منافقین کا ذکر ہے. تو 3 جماعتیں ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. یہ تمام مومنین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں یہ سب اور تمام ایمان لانے والے سب اس میں شامل ہیں. اور غیر المغضوب علیہم میں تمام کفار شامل ہیں. ولا الضالین کے اندر
तमाम मुनाफिकीन शामिल है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये 3 जमातों का जिक्र हुआ है। दूसरी बात वो ये कि अगर ये मुराद लिया जाए कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जो इनाम याफ्ता जमात है वो सिर्फ बनी इसराइल है, तो ये भी गलत है। इसलिए कि अगर सिर्फ बनी इसराइल को लिया जाए तो इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, उनकी औलाद में से जो अंबिया आए हैं, जो मोमिनीन आए हैं, वो शामिल होते हैं इसमें। उनसे पहले जो अंबिया आए हैं, हजरत इसहाक है, हजरत इब्राहिम है, हजरत नूह है, हजरत आदम है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बनु इस्माइल में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो शामिल नहीं होते। हालांकि कुरान की रूह से देखा जाए तो इन सब पर अल्लाह का इनाम हुआ है, तमाम अंबिया पर और अंबिया के मानने वालों पर। हम 2 आयत यहां जिक्र करना चाहते हैं। पहली आयत सूरह मरियम की है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात जिक्र किए और उसके आखिर में फिर अल्लाह ताला ने ये आयत जिक्र की है, उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। ये वो अंबिया है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अब ये अनअमल्लाहु अलैहिम कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, कौन से अंबिया है? तो अल्लाह ताला ने उसका आगाज फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिन नबियों पर अल्लाह ने इनाम किया, मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, जो आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे, वमिम्मन हमलना मा नूह, और उनकी नस्ल में से जिनको हमने चढ़ाया नूह के साथ किश्ती पर, जिनको हमने चढ़ाया नूह के साथ यानी उनकी किश्ती में। वमिन ज़ुर्रियत इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में हजरत इसहाक भी है और हजरत इस्माइल भी है, और हजरत इस्माइल की ज़ुर्रियत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और वमिन ज़ुर्रियत इब्राहिम व इसराइल, और हजरत इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में जितने अंबिया आए हैं इन सब पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो इनाम सिर्फ बनी इसराइल, ये एक आयत को लेकर ये कहना कि अनअमता अलैहिम से बनी इसराइल मुराद है, कुरान की दूसरी आयतें बता रही है कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो तमाम अंबिया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और दूसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला ने अंबिया के साथ दूसरे उनके मानने वाले मुत्तबीन का भी जिक्र किया है कि उन पर भी अल्लाह का इनाम हुआ है। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह फरमाते हैं वो होगा उनके साथ, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, मिनन नबिय्यीन, और जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो कौन है? तो अल्लाह फरमाते हैं मिनन नबिय्यीन, वो नबी है, वस्सिद्दीकीन, वो सिद्दीक है, सिद्दीकीन है, वश्शुहदा, शुहदा है, वस्सालिहीन, नेकोकार है। तो जो अंबिया है वो और जो उनके मानने वाले सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, ये सब के सब इन सब पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो इन सब आयात को जमा किया जाए तो फिर हमारी दुआ जामे दुआ हो जाती है कि ए अल्लाह, रोज़े अव्वल से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए हैं, जितने उनके मानने वाले आए हैं, इन सब के रास्ते पर हमें चला। तीसरी बात वो हमें यह समझनी चाहिए कि या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वऔफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, ये आयत, और उसके बाद वाली आयत या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फद्दलतुकुम, यहां 2 मरतबा खिताब किया जा रहा है, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। ये खिताब किनको हो रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो बनी इसराइल में अंबिया आए हैं, जो उनके मानने वाले आए हैं बनी इसराइल, उनको नहीं हो रहा। ये खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बनी इसराइल मौजूद थे, जो आप पर ईमान नहीं लाए, उनको दावत दी जा रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की, और उनको बताया जा रहा है कि याद करो मेरी नेमत को जो हमने तुम पर की से मुराद जो तुम्हारे आबाओ अजदाद पर की है। इसलिए कि आगे जो नेमतें अल्लाह ने जिक्र की है, इन्हीं आयात में आगे जो नेमतें जिक्र हो रही हैं वो ये हमने तुम्हारे आबाओ अजदाद को, यानी उनको अल्लाह ने नजात दी फिरौन से
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق ہونے سے بچا لیا. اسی طرح اللہ کی جو نعمتیں ان پر ہوئی ہیں وہ ذکر ہو رہی ہیں. اور یہ بھی ہوا کہ ہم نے تمہیں دنیا پر فضیلت دی. تو یہاں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، جو میں نے اتارا ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر. ولا تکونوا اول کافر بی، پہلے کافر مت بنو، میری آیتوں کو مت بیچو، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے ثمن کے عوض. اور ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط مت کرو. تو ان کو تو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گناہ مت کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ان کو کہا جا رہا ہے کافر مت بنو، ایک طرف ان کو کہا جا رہا ہے میری آیتیں مت بیچو، ایک طرف کہا جا رہا ہے نبی پر ایمان لے آؤ، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ تم ان کا راستہ اللہ سے مانگو؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ان کے آباء و اجداد کو اللہ نے فضیلت دی تھی اس دور میں جب وہ نبیوں پر ایمان لائے، لیکن جب انہوں نے سرکشی شروع کر دی تو اللہ نے وہ فضیلت ان سے چھین لی. چنانچہ انہی آیات میں چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کچھ یوں فرمایا: ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت ڈال دی، مسکنت ڈال دی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. تو یہ کہنا کہ فضیلت جو موجودہ بنی اسرائیل حضور کے زمانے میں تھے جو ان پر ایمان نہیں لائے وہ بھی فضیلت والے ہیں، تو یہ بالکل قرآن کے منافی ہے. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر تمام انبیاء کے لیے کیا ہے اور تمام ایمان والوں کے لیے کیا ہے، لیکن قربان جائیے جو نبی بنی اسماعیل میں سے آیا، جو امام الانبیاء خاتم النبیین بن کر آئے، وہاں اللہ نے صرف نعمت کا ذکر نہیں کیا. وہاں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے لیے کمپلیٹ کر دی، تام کر دی. تو کمپلیشن آف دا فیور آف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ نبی تو اس کے ماننے والے اس اللہ کے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے یعنی امت محمد، ان کے لیے تو کمپلیٹ نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا اور ان کے ماننے والوں کے راستے پر چلا. لہذا انعمت علیہم کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر اللہ کا انعام ہوا، تمام مومنین پر اللہ کا انعام ہوا، وہ سب اس میں شامل ہے. یہ تو تھی دوسرا اعتراض کا یہ جواب تھا. تیسرا اعتراض جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، پھر آگے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور پھر انبیاء کا ذکر ہوا ہے تفصیل کے ساتھ. 18 انبیاء کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. اس کے آخر میں فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دی کتاب. تو وہ کہتے ہیں کتاب یہاں واحد ہے، مفرد ہے، ایک کتاب کا ذکر ہے، اس لیے اللہ نے ایک ہی کتاب سب کو دی ہے. تو اس سے زیادہ کتابوں کا ذکر قرآن میں نہیں. اس کا جواب بھی ہم تفصیل کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ذکر 18 انبیاء کا کیا ہے. کتابیں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں ہیں، 4 پیغمبروں کو دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. انا انزلنا التوراۃ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات نازل کی. اللہ فرماتے ہیں وآتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. وانزل التوراۃ والانجیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں ہے اللہ نے تورات اور انجیل اتاری. اور قرآن کا ذکر تو خود قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. بہت سی جگہوں پر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور پھر صحف ابراہیم کا ذکر ہے، صحف موسیٰ کا ذکر ہے. تو تمام انبیاء کو اللہ نے کتابیں نہیں دی ہے، چند انبیاء کو دی ہے.
اور ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان کتابوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ یہاں ایک کتاب کا ذکر ہے تو ایک سے زیادہ کتابیں نہیں، تو جو اہل علم ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ قرآن میں بہت سی جگہ ذکر مفرد کا ہوتا ہے، ذکر واحد کا ہوتا ہے، اور مراد اس سے جمع ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ تو آسمان جمع ہے، زمین مفرد ہے، واحد ہے۔ لیکن اگر کوئی اس ایک آیت کو لے کر بیٹھ جائے کہ زمین ایک ہے، تو دوسری آیتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ سورہ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور ان 7 آسمانوں کی طرح زمین پیدا کی، یعنی 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، اور نہر وہاں ایک نہر کا ذکر ہے۔ لیکن سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگر نہروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی۔ تو اگر کوئی ایک آیت کو لے کر کہے جنت میں ایک نہر ہوگی تو باقی نہروں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں ہے کہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اور جنت میں ایک چشمہ بہتا ہوا ہوگا۔ لیکن دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، وہاں عیون جمع کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ عین ہے اور ایک جگہ عیون ہے۔ تو ایک آیت کو اگر کوئی لے کر کہے جنت میں ایک چشمہ ہوگا تو پھر دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا۔ تو اس سے مراد اس سے ایک نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے بہت جمع ہے اس سے۔ اسی طرح یہاں اللہ نے ایک کتاب کا ذکر کیا ہے، لیکن مراد اس سے کتابیں ہیں۔ اور دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ پر، فرمایا سورہ نساء کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اس رسول پر نازل کی۔ پھر آگے فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب اللہ نے اس سے پہلے اتاری، جو اللہ نے اس سے پہلے کتاب اتاری، تو یہ کتاب سے پہلے بھی کتاب کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی کتاب ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اس سے پہلے جو کتاب ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ وہ کئی کتابیں ہیں، تو اس سے مراد کتب ہے۔ اسی لیے اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو انکار کرے یعنی کفر کرے یعنی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کا، تو کتابوں کا کفر، تو کتب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے ایک کتاب نہیں کتابیں اتاری ہے۔ تو کسی جگہ ایک کتاب کا ذکر ہوتا ہے لیکن مراد اس سے کتابیں ہوتی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے جس طرح کسی جگہ ایک کتاب کا ذکر کیا ہے تو کسی دوسری آیت میں اللہ نے جمع کا ذکر کتب کے ساتھ بھی جمع کے ساتھ کتب کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ ہم ایک کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اللہ نے اس سے پہلے جن انبیاء پر کتابیں اتاری ہے، تورات ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر، اور اسی طرح زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر، انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سب پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ بہرحال یہ مختصراً یہ چند باتیں ہم نے عرض کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔